شریف کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفار، حضرت عمران فرماتے ہیں ہم کسی سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وامرأۃ من الانصار علی ناقۃ، تو ایک خاتون قبیلہ انصار کی اپنے اونٹنی پہ سوار جا رہی تھی، فسخرت فلعنتھا فسمع ذلک رسول اللہ، اس کی جو سواری تھی وہ کچھ سست رفتار تھی، وہ خاتون اس سے تنگ آ کر اس نے اس کو لعنت بھیج دی۔ جب اپنی سواری اونٹنی کو لعنت کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز سن لی، تو سرکار نے فرمایا خذوا ما علیہا ودعوہا فانہا ملعونۃ، سرکار نے اس خاتون سے فرمایا کہ جو سامان تو نے سواری پہ لاد رکھا ہے وہ بھی اٹھا اور خود بھی نیچے اتر، یہ سواری اب لعنتی ہو چکی ہے لہذا اس کو چھوڑ دے، یہ سواری کرنے کے قابل نہیں رہی، اونٹنی آزاد کر دو۔ حضرت عمران فرماتے ہیں فَكَأَنِّي أَرَاهَا الْآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهَا أَحَدٌ، حضرت عمران فرماتے ہیں گویا میں آج بھی اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہا ہوں، اس خاتون نے اونٹنی سے سامان اٹھایا، سر پہ دھرا، نیچے اتری، سواری کو چھوڑ دیا، اب وہ ادھر جاتی ہے تو کوئی اس کو نہیں پوچھتا، ادھر جاتی ہے تو کوئی اس کو نہیں پوچھتا، حال سے بحال ہے، سفر بڑا طویل ہے، سامان سر پہ لادا ہوا ہے، سواری بھی نہیں ہے، پیدل چلنا پڑا، تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی سواری کو بھی گالی نہیں دے سکتے، سواری کو بھی لعن طعن نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تیری خدمت کر رہی ہے، تو اس پہ سواری کر کے جا رہا ہے، اپنی مشکل حل کر رہا ہے، اگر اس کو لعن طعن کرنا ہے تو وہ تو لعنتی ہو گئی، جو چیز ہے ہی لعنتی کو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ملعون چیز کی فقہا نے جو وجہ لکھی اس کی یہ آپ نے لعنت کی ہے تو لعنت کی نحوست ہوتی ہے، گویا کہ وہ سواری تیری جو ہے نحوستی ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو اس کی نحوست تجھے بھی لگ جائے لہذا تو نیچے اتر۔ وہ یہ سرکار دو علیہ وسلم نے پریکٹیکل اس خاتون کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ اگر لعنت کرنی ہے تو وہ سواری استعمال نہیں کر سکتے، وہ تو تیرے قابل ہی نہیں رہی، پھر بھی تو سواری کرتی جا رہی ہے، اٹھانا سامان، دھر سار پہ، چل کے دکھا کیسے سفر ہوتا ہے۔ تو جس دین نے جانور کو گالی دینے سے منع کیا ہے اس نے انسان کو گالی دینے سے کتنے منع کیا۔ دوسری بات بھی اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہے، فرماتے سارا رجل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلعن بعیرہ، ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا، اپنے اونٹ پہ سوار تھا، تو اس نے اس کو لعنت کر دی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ لا تسر معنا علی بعیر ملعون، سرکار نے فرمایا اللہ کا بندہ ہمارے ساتھ ایسے اونٹ پہ سفر نہیں کرنا جس کو تو نے لعنت کیا، یہ تو اونٹ ہی ملعون ہو گیا، اس کو تو نحوست آ پہنچی ہے، لہذا اس کے ساتھ سفر بھی ہمارے ساتھ کر رہا ہے، چھوڑنا اس اونٹ کو، چل پیدل۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کی بھی علماء نے حکمت اور لکھی ہے، جو آدمی کسی کو دعا کرتا ہے یا بد دعا کرتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے میری دعا قبول ہو، تو جو آدمی بد دعا دیتا ہے وہ بھی تو خواہش رکھتا ہے کہ میری دعا قبول ہو۔ اللہ کا وعدہ جو آدمی مجھ سے مانگے گا میرے سے دعا کرے گا میں ضرور قبول کروں گا، اور کوئی اچھی مانگے تو رب قبول کرتا ہے، اگر کوئی بری مانگے تب بھی تو قبول کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس جانور پہ بھی مصیبت آ پہنچتی ہے، تو جب جانور مصیبت میں پڑ گیا، ملعون ہو گیا، تو پھر اس انسان جو اس پہ سواری کر اس کا بھی خطرہ ہے کہیں لعنت اس کو نہ پہنچے، وہ بھی محروم رحمت نہ ہو جائے، لہذا جانور کو بھی لعنت نہیں کر سکتے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کو حضرت زید بن خالد الجہنی روایت کر رہے ہیں، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک فانہ یوقظ للصلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو لعنت نہ کیا کرو، کیوں؟ اس لیے یہ نماز کے لیے جگاتا ہے، یہ صبح اذان پڑھتا ہے، وہ مرغا جو صبح آواز دے کر لوگوں کو جگائے نماز کے وقت میں، اور یہ اللہ کی طرف سے قدرت ہے
اللہ پاک نے اس پرندے کو ایسی صلاحیت دی ہے اور ایسی اس کو کیفیت دی ہے، جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت سے بولنا شروع کر دیتے ہیں اور نماز فجر کی اذان تک یہ مسلسل بولتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو ایسی صلاحیت ہے، سارا دن نہیں بولتے، ہو سکتا ہے ساری رات نہیں بولیں گے، لیکن جب وہ وقت آتا ہے تہجد کا وقت یا فجر کا وقت، تو یہ اللہ کی طرف سے پرندے کو اللہ شعور عطا کر دیتا ہے، یہ مرغا بولنا شروع کر دیتا ہے، یہ اذانیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، گھر میں سوئے لوگ اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مرغے کو مت گالی دو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے، یہ اذان پڑھتا ہے۔ تو سوچنے والی بات ہے، اگر مرغا اذان پڑھے تو اس کو کوئی گالی نہیں دیتا، اگر کوئی انسان اذان پڑھے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ ہم نے تو اپنا کانوں سے سنا ہے، اور یہ روزمرہ کی ہماری قوم کی ریت ہے، مؤذن ہے تو وہ بھی گالیاں کھا رہا ہے، امام ہے تو وہ بھی گالیاں کھا رہا ہے، خطیب ہے وہ اس کو بھی گالیاں دیتے ہیں، وہ لوگ دیتے ہیں، ایسے ایسے لوگ دیتے ہیں جس کو وضو کرنا نہیں آتا، وہ بیٹھ کے بڑے بڑے علماء کے بارے میں غلیظ بکواسیں کر رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو لعن طعن کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایسے ہیں، ہم یہ سب کچھ ہیں۔ جس کو وضو کرنا نہیں آتا وہ وقت کے محققین پہ ہاتھ ڈالے ہوتے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، جس کو شعور تک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مرغے کو بھی گالی نہ دو، کیونکہ وہ تمہیں نماز کے وقت جگاتا ہے، اور جو نماز کے لیے جگائے وہ رحمت کا مستحق ہے، وہ لعنت کا مستحق تو نہیں ہے، وہ گالیاں کھانے کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو دعاؤں کے لیے ہے۔ تو ایک اگر مرغے کو گالی نہیں دے سکتے تو انسان کو کیسے گالی دے؟ اسی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اسی کو گالیاں دینی ہے، اسی سے نصیحت حاصل کرنی ہے، اسی کو برا بھلا کہنا ہے، اسی کی غیبت کرنی ہے، بلکہ پیچھے نماز پڑھی دروازہ بعد میں گزرتے ہیں، بات شروع ہو جاتی ہے، نہ جانے کیا کچھ تکرار ہوتا ہے، کیا کچھ تبصرے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ اس دنیا میں موجود ہے، نا اہلی کا دور ہے، عجیب و غریب صورتحال ہے۔ تو سرکار دو علیہ وسلم نے اتنی شریعت میں اتنی پیچیدگی سے یہ باتیں بتا دی ہیں کہ کسی کو پہلے تو لعن طعن نہ کرے، انسان کو تو کسی صورت نہ کرے، اگر جانور پہ بھی دل آ جائے یا مجبوری بن جائے تو اس سے بھی پرہیز کرے، اگر گالی دے دی ہے تو اس پر بھی نحوست پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لہذا ہمارے معاشرے میں تو یہ عام ہے، کل حاج صاحب مجھے کہہ رہے تھے یہ لوگوں کا تقیہ کلام ہے، لعن طعن کرنا، عام طور پہ گالی دینا، دن رات جڑے رہنا، یہ تقیہ کلام ہو گیا ہے۔ بھئی جس گھر میں، جس ماحول میں، جس معاشرے میں، جس کلاس میں، جس حال میں یہ صورتحال ہوگی تو پھر یہی حالت ہوگی، نہ گھر میں سکون، نہ مسجد میں سکون، نہ باہر سکون، جہاں دل چاہے لگے جاؤ، لعنت ہی لعنت ہے، نحوست ہی نحوست ہے، پلیدی ہی پلیدی ہے، خدا کا عذاب ہی عذاب ہے۔ جب ہے ہی عذاب تو کامیابی کہاں ملے گی؟ کامیابی نہیں ملے گی، پھر یہی ناکامی کا سامنا ہے جو دن رات ہم کر رہے ہیں اور دن بدن پیچھے جا رہے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہمیں ایسی عادت چھوڑ دینی چاہیے جو انسان کو ناکام کرے، ہر ایسی عادت اپنانی چاہیے جس میں انسان کی